پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ ان دو دنوں میں ہم سوال و جواب کے پروگرام کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان کو کیا کیا درس اور روشنی اور ہدایت دے رہی ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم ویڈیو کوسچنز کی شکل میں ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم رکھتے ہیں محترم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا، محبوب، مقبول، معروف نام ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ مستقل تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روزنامہ دنیا کے مستقل کالم نگار، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ ایک اور بڑا کام ہے مفتی صاحب کا جس تک لوگوں کی نگاہ کم جاتی ہے کہ تفہیم المسائل کے تعلق سے مفتی صاحب نے کئی کتابیں، کئی جلدیں پیش کی ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اور تفہیم المسائل کی 12 جلدیں منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ ایک بڑا علمی کام ہے، مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے ان جلدوں سے گزر کر۔ تو میری گزارش ہے کہ ضرور ان جلدوں سے اس وقی کام کو دیکھا جائے اور ان کو پڑھا جائے تو بہت سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔
خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال، یہ بہت اچھا سوال عبدالرشید صاحب کا خضدار سے ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف زدہ ہوئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ ظلوم ہے، وہ جہول ہے۔ اس میں امانت سے کیا مراد ہے؟ باقی مخلوقات نے اسے اٹھانے سے کیوں انکار کیا اور انسان نے اہل عقل و خرد ہونے کے باوجود اسے کیوں اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، سورہ احزاب کی یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے، لفظی معنی اگر ہم کریں تو انکار کیا، کیونکہ ابا کے معنی انکار کے ہوتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے جو بتایا کہ انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے عجز کا اظہار کیا، عاجزی کا اظہار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ امانت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تشریعی نظام ہے یا تکلیفات شرعیہ ہیں جو ذی عقل و خرد مخلوق پر عائد ہوتی ہیں، وہ مراد ہیں۔ اس میں جنات ہیں، اس میں انسان ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام دو طرح کا ہے، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ تکوینی نظام یہ ہے کہ کائنات کی جس چیز کے ذمے اللہ نے جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہے۔ سمندروں کی طغیانی، دریاؤں کی روانی، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا جمع ہونا اور برسنا، زمین کو سیراب کرنا، یہ سارے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند ستاروں کا طلوع ہونا، یہ نظام کائنات تکوینی نظام کہلاتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چلتے چلتے چاند سے جا ٹکرائے، چاند کو پالے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کیا ہوا نظام ہے اس ہستی کا جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ غالب ہے تو کنٹرول کرتا ہے، علم والا ہے تو اس کے نظام میں حکمت بھی ہے، توازن بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ چنانچہ
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ایک غیر مرئی یا نظر نہ آنے والی زنجیر ہے اس میں جکڑی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، استوا فرمایا اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال لها وللارض ائتیا، آسمانوں اور زمین سے کہا کہ چلے آؤ۔ قالتا، ان دونوں نے کہا کہ اتینا طاعین، ہم اطاعت گزار بن کرے اللہ تیری بندگی کے لیے آ گئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تسبح لہم السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے صف باندھے ہوئے اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کو پہچان لیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ لہذا اس تکوینی احکام کی تو پوری کائنات پابند ہے، لیکن جو تشریعی احکام ہیں جو ذی عقل مخلوق پر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے اپنی عاجزی کا انکار کیا۔ فحملها الانسان، تو انسان نے اسے اٹھا لیا۔ ٹھیک، اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں کہ انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ حملہ یحملو کے معنی ہوتے ہیں کہ ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہونا، یعنی فلاں آدمی حامل امانت ہے، یعنی اس پر جو کسی کی امانت ہے وہ حقدار کو ادا نہیں کرتا۔ ٹھیک، تو انہو کان ظلوما جہولا، وہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے کہ جس ذمہ داری کو اس نے قبول کیا تھا اس کو کما حقہ ادا نہ کیا۔ جیسے یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان کی مثال کہ جن کو، یعنی کہ تورات کے نسخوں کا ایک گٹھا باندھ کے ان کی کمر پہ لاد دیا گیا، بلکہ ان کو تورات کے احکام کا مکلف بنایا گیا، جواب دہ بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس بار امانت کے حق کو ادا نہ کیا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ان کی مثال اس جیسے گدھے پر بوجھ گدھے پر لاد دیا جائے۔ لہذا اس بار امانت سے یہ مراد ہیں۔ بعض نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ انسان نے اتنی بڑی ذمہ داری کو جو قبول کر لیا تو اس نے تکلیفات کو نہیں دیکھا، مکلف کو دیکھا ہے۔ یعنی اس نے یہ نہیں سوچا کہ احکام کتنے بھاری ہیں اور مشکل ہیں، بلکہ یہ سوچا کہ احکام دینے والی اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی جلالت اور عظمت کے آگے
سر بسجود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جھک گیا، اور اور یہ کہ اللہ کی جو عظمت ہے، جلالت ہے، اس کو یہ زمین، آسمان، پہاڑ محسوس نہیں کر پائے؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور تمہاری طرح اسے بھی عقل و شعور عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جھک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ذی عقل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اب سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بار امانت انسانوں کے ساتھ ساتھ ہم انسان ذی عقل ہیں، لیکن یہ پہاڑ اور آسمان اور یہ زمین، یہ تو ذی عقل نہیں ہے، تو اللہ انہیں کیوں یہ بار امانت اس اللہ تعالیٰ نے دی جس کا بوجھ اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا؟ جی ہاں، عجز کا اظہار کیا، عجز کا، لیکن وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عجز یہاں انکار کے معنوں میں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں تھا کہ پہاڑ بہت بڑے ہیں، آسمان بہت بلند ہے، زمین بہت وسیع ہے، بلکہ بنیادی طور پر تو احکام متعلق ہی تھے ذی عقل مخلوق کے، کہ جو ان احکام کو سمجھے، ان کو قبول کرے، ان کو ادا کرے، تو انسان ہی کو مکلف بنایا گیا تھا۔ مگر اس بار امانت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں، پہاڑوں اور زمین پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، جو ان کی نو کے مطابق جو تسبیح ان کے ذمے تھی اس سے انکار نہیں کیا، اور اس بار کو انسان نے اٹھایا۔ اس کے باوجود کہ انسان اٹھا رہا ہے اس بار کو، اللہ تعالیٰ اسے ظالم بھی کہہ رہا ہے اور اسے جاہل بھی کہہ رہا ہے۔ اس کے دو معنی میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ حب کا شیء یومی کا و یسم، کہ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی خوشی کے غلبے کی وجہ سے آدمی بڑے خطرے کو بھی مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو انسان پر اللہ کی جلالت اور محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اس کی رضا کے حصول کے مقابلے میں ان تکالیف کو کم جانا اور ان کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس معنی میں تو یہ ظلم و جہول جو ہیں اللہ کی جلالت کے غلبے اور اس کی محبت کے غلبے کا مظہر ہیں، لیکن اگر انہیں اس کے ظاہری معنی پر محمول کریں تو پھر اس سے مراد انسانوں کی وہ قسم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو رد کیا، زمین پر سرکشی کی اور نافرمانی کی، پھر اس سے وہ مراد ہیں، کیونکہ آگے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک اور مردوں عورتوں کو عذاب دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے، ان پر اپنی رحم کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر۔ اگلا سوال ہے کلیم اللہ صاحب کا اسلام آباد سے۔ انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے کہ قرآن کریم میں ہے جب حرمت سود کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ سود سے باز آ جائیں تو ماضی میں جو لیا ہے وہ معاف ہے اور اصل زر دینا ہوگا۔ کیا اس اصول کا اطلاق اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی برسوں سود لیتا رہا اور پھر توبہ کرے تو گزشتہ معاف ہو جائے گا؟ عنی قیمت صاحب آپ اجازت دیں تو قدر تفصیل کے ساتھ گزارش پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جب اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتا
تو اللہ فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے اور ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ اور اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اللہ اکبر۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ جب حرمت سود کا حکم نازل ہوا جی تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ اور ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہاں سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ربا بے کی طرح ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بے ربا کی طرح ہے، یعنی ربا تو ان کے نزدیک ایک اسٹیبلشڈ ریئلٹی تھی، اور کہا کہ کاروبار یہ بھی بے کی طرح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ایک طرح نہیں ہے، بے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور بے کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، سبحان اللہ، فَلَهُ مَا سَلَف، جو پچھلا اس نے لیا تھا اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، حرمت ربا کا حکم نازل ہونے کے باوجود جو سود کا اعادہ کرے گا تو یہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو تمہارے سودی مطالبات باقی ہیں ان کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ نہ کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ سنو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو جو اصل در تمہارا واجب الادا ہے وہ تم وصول کر سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، مگر فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس کے ذمے تمہارے مطالبات زر ہیں وہ تنگ دست ہے، تو فرمایا کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے حالات بہتر ہونے تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے مومنو کہ ملٹی پلائی کر کے تم سود نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حلال ام من حرام، کہ وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ حرام ذریعے سے آیا یا حلال سے آیا، ہر طرح کے مال کو ہڑپ کر لے گا۔ پھر ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ربا کے 73 دروازے ہیں اور سب سے آسان یہ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے، یہ وعید کے طور پر فرمایا۔ اللہ۔ اب یہ سوال حال ہی میں ایک یہاں حرمت سود کانفرنس ہوئی تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر آج ہم
موقوف کرتے ہیں ایک بڑے کاروباری نے تو جو لے چکے ہیں، تو یہ حکم تب تھا جب پہلی بار سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا، کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ الا ان ربا الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سنو میں جاہلیت کے سودی مطالبات کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْا ربا عباس ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں، آپ معاف فرما کرتا رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فتح مکہ کے وقت، ہوں۔ یا حجۃ الوداع کے وقت، یا یہ حجۃ الوداع کے وقت آپ نے فرمایا؟ یہ فتح مکہ کے مگر آپ نے فرمایا تھا، اچھا، فتح مکہ کے وقت، یا اچھا کیونکہ اس سے پہلے حرمت سود کا حکم آ چکا تھا۔ جی، آج ہاں، حجۃ الوداع تو 10 ہجری کو ہوا، فتح مکہ 8 ہجری کو ہوئی۔ جی تو اب ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان پلے بڑے، لہذا اگر کسی نے سود لیا ہے تو وہ اس پر اس کا حق نہیں تھا۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اس مسئلے پر بحث کیا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مال جس پر اس کا حق نہیں ہے اسے اپنی ملک سے نکال دے۔ ٹھیک، اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے تو اس کو لوٹا دے، وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو لوٹا دے، نہ ہو تو بغیر نیت ثواب کے اسے صدقہ کر دے اور اپنی ملک سے نکال دے۔ یعنی ہم آج کے دن کو اس دن پر محمول نہیں کریں گے کہ جب اسلام میں پہلی بار حرمت سود کا حکم نازل ہوا تھا۔ ٹھیک، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے رشوت کا مال کسی سے لیا، یا ڈاکہ زنی اور چوری کر کے مال کسی کا لیا، تو اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا لے چکا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے، نہیں، وہ اسے واپس کرنا ہوگا، وہ کسی کا حق ہے اور وہ اسے لوٹانا ہوگا۔ یہ شریعت کا واضح حکم ہے، یہ شریعت کا واضح حکم ہے۔ کلیئر؟ اب یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن پھر ہم رکھتے ہیں اس سوال کو۔ افشاں ابرار صاحبہ ہیں، وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب دین منافع کی حد کا تعین نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ایک بات انہوں نے اور بڑھا دی ہے اس میں، وہ یہ کہ ایک سیلر پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ حنی قیمت صاحب عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ سعر لنا، ہمارے لیے نرخ مقرر کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی نرخ متعین کرنے والا ہے۔ اللہ یعنی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ از خود کوئی ریٹ مقرر کر دے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں آج دن ہوتا ہے کہ دودھ کا ریٹ مقرر کر دیا، گوشت کا ریٹ مقرر کر دیا، اور جب لوگ جاتے ہیں دکاندار کے پاس اور ان کو پابند کرتے ہیں کہ لسٹ بھی لٹکا دو، وہ اس سے الگ ریٹ پہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی ریٹ تو یہ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی جنہوں نے یہ ریٹ مقرر کیا ان سے جا کے لے لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس سپلائی کا انتظام ہو تو تب تو ریٹ مقرر کر دے، جب سپلائی کی گارنٹی آپ نہ لیں تو اللہ کے رسول نے ایسا غیر منطقی اور جابرانہ نظام قائم کرنے کا نہیں دیا کہ ریاست ایک چیز کا دعویٰ کرے اور اس پر پورا نہ اترے۔ ہاں، وہ چیزیں
وہ طریقے جو غیر معمولی نفع اندوزی کا سبب بنتے ہیں ان سے منع فرمایا. فرمایا کہ المحتکر ملعون، جو ہورڈنگ کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اور وہ مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر لے کر اس چیز کو اسٹاک کر دے، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے تو پھر دگنی تگنی قیمت پر بیچ دے. یہ ملعون ہے، یہ ناجائز ہے، اور اس کی حضور نے اجازت نہیں دی. اسی طرح اس دور کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ نہا عن تلقی الجلب، جیسے دیہاتوں سے لوگ مال شہر میں لاتے تھے تو کوئی باہر جا کر ان سے خرید لیتا کیونکہ اس کے شہر کے ریٹ کا علم اس کو نہیں ہے، اور پھر شہر میں آ کر من پسند ریٹ پر بیچتا. تو اس سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ وہ شہر میں آئے تاکہ جو فطری قانون ہے اس کے مطابق ہو. جہاں تک یہ نہیں ہے کہ اسٹاک مطلقاً منع ہے. مثلا فصل کا موسم آتا ہے تو اس وقت تاجر اگر گندم ہے، چاول ہے، دالیں ہیں خرید کر اسٹاک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کی ضرورت ہے، ایک دن میں یا چند دن میں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، تو وہ تو کرنا فطری ہے. لیکن جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ چیز کی زیادہ ہو، سپلائی کم ہو، اور پھر وہ مارکیٹ سے سک کر کے سارے مال کو اسٹاک کر لے تو اس کو حضور نے ملعون قرار دیا. یہ لعنتی ہے، اور ایسے لوگوں پر حکومت کا کنٹرول کرنا اور چیک رکھنا یہ ضروری ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز سرے سے ملتی نہیں ہے، تو فرض کریں کہ ایک چیز کا فطری ریٹ 100 روپے کلو ہے اور وہ مارکیٹ میں 150 یا 200 ہے، تو اگر آپ کے پاس 200 ہیں تو مل رہی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر غیر فطری ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے یہ. لیکن اور یہ استحصال ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. البتہ تجارت کو اسلام حلال کہتا ہے، نفع جائز لینا اس کو اسلام حلال کہتا ہے. اور التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے ذخیرہ اندوزی نہ کرے، اسٹاکنگ نہ کرے، مصنوعی طریقے سے چیزوں کے بھاؤ نہ بڑھائے، مال میں ملاوٹ نہ کرے، خالص مال دے، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانیت کا استحصال نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا دین یہ پیغام دیتا ہے کہ بس کوئی بھی کام ہو یہ دیکھیں کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، میری ذات سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں، تو انسان کو بے فیض بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ذہن میں آتی ہے، آپ بھی بہت سفر کرتے ہیں اور ڈومیسٹک بھی بہت آپ سفر کرتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اگر میں ایک فلائٹ بک کراؤں اسلام آباد کی کراچی سے تو وہ مجھے مل جائے گا کوئی 30 35 32 34 ہزار کا ٹکٹ، لیکن مجھے اگر ابھی اٹھ کے جانا ہے اسلام آباد تو وہی ٹکٹ مجھے ملے گا 55 ہزار کا. کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ ہمارے ملک میں پہلے نہیں تھا. جی نہیں تھا. ہاں، جو بھی ایک شرح متعین تھی. جی ہمارے ملک میں بہت کچھ پہلے نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے. اب یہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں جی کہ ایک ٹکٹ ہے مثلا یہاں سے اسلام آباد کا 15,000 کا ہے، کبھی 18,000 کا، اس سے کم بھی رہا ہے. جی جی. لیکن ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک طرف کا 40,000 روپے لیا گیا ہے. جی ہاں.
تو یہ ناجائز ہے. یہ چاہے کوئی نجی کاروباری ادارہ کرے یا سرکاری چاہے کرے. ریاستی کاروباری ادارہ کرے، یہ استحصال ہے، ٹھیک. یہ ناجائز ہے اور اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. جی، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول کون کرے گا؟ آپ نے بات فرمائی کہ یہ جو حکومتیں وہ ذخیرہ اندوزی وغیرہ وہ کنٹرول کرتی ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. تو جو ایئر لائنز ہمارے ملک میں یہ کرنے لگی ہیں، اور آپ نے اچھا فرمایا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ صاحب اب آخری وقت پہ ہم جا رہے ہیں، سیٹیں رہ گئی ہیں، اچھا ہے کہ پیسنجر آیا، کچھ تو پیسے ملے، لیکن کیونکہ پیسنجر مجبور ہے، اسے جانا ہے فوراً، تو اس کو ڈبل ٹکٹ خریدنا پڑ رہا ہے. ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جیسے امریکہ ہے، جی یورپ ہے، جی تو ان کی فلائٹ جاری ہے، پیسنجر نہیں ہے، جی وہ 10 پاؤنڈ میں دے دیں گے ٹکٹ. ایسا ہی ہے. یعنی لنڈن سے 10 پاؤنڈ میں جرمنی چلے جائیں گے، جی یا کسی یہ اور. پیرس چلے گئے لنڈن سے قریب. تو اچھا ہمارے ہاں یہ کام نہیں کیا جاتا جی کہ بھئی فلائٹ خالی ہے تو اس کو سستا دے دو، مہنگا. ہاں. تو اس لیے یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اسی کو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے جانا ہے جی ہاں. اور ہر صورت میں جانا ہے، تو اس وقت یہ غیر فطری منافع ہے. نہیں، غیر فطری کے ساتھ ساتھ یہ غیر شرعی. غیر شرعی ہے، ناجائز ہے. اس لیے ہمارے فقہاء نے بحث کی ہے کہ بھئی 100 روپے پر 5 روپے رکھ لیں یا 10 روپے رکھ لیں، یا بعض چیزیں جو پیرشیبل ہوتی ہیں بعض اوقات اس پر زیادہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو اسٹاک نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جس طرح ڈبل کیا جاتا ہے یہ بالکل غیر فطری، استحصالی اور یہ ظالمانہ کام ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست خود اپنی سرکاری ایئر لائن پر ٹکٹ کو ڈبل کر دیتی ہے. ہاں، ایسا کیا ہے، سب نے کیا ہے، سب نے کیا. تو یہ کام جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ انسان کو تکلیف پہنچا کے پیسے کما لینا، نہیں، یہ کون سا بڑا کام ہے یہ؟ اور یہ اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی جواب دہی ہوگی، جواب دہی ہوگی. اللہ اکبر. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں ہم. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ دکان میں اگر ہمارے مال پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کیا اس کو اسی ریٹ پہ بیچا جائے یا اضافی رقم کے ساتھ بیچا جائے؟ جواب دیجیے گا. کیا اچھا سوال ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم بات بھی یہی کر رہے تھے. تو کس قیمت پہ بیچے گا وہ؟ ایسا ہے کہ جیسے میں نے ابھی پہلے سوال کے میں ذکر کیا تھا کہ سیزن پر بڑے بڑے تاجر مال کو لیتے ہیں، اپنے اسٹاک میں رکھتے ہیں اور پھر بعد میں بیچتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مارکیٹ میں لین دین ہو تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 6 مہینے پہلے جس پر لیا تھا تو وہ لازماً اسی پر دے گا، لیکن جو فطری اور مناسب نفع ہے وہ لیا جائے، لیکن مجبوری کا استحصال نہ کیا جائے. ٹھیک. اور تاجروں سے پوچھا جائے، مثلا فرض کریں کہ انہوں نے ایک چیز 100 روپے کلو لی تھی، 110 میں بھی بیچیں تو ان کے لیے نفع ہے. آج 200 میں بیچ رہے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے آگے بھی خریدنا ہے، تو ٹھیک ہے، آگے جو خریدیں اس پر اس کا نفع رکھ لینا. تو استحصال نہیں کرنا چاہیے، لیکن فطری اتار چڑھاؤ جو مارکیٹ میں آتا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر، کہ اللہ ہی تعالیٰ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی یا طلب و رسد کا جو فطری نظام ہے اس کی حد تک شریعت نے اجازت دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طلب و رسد کا جو فطری نظام ہے اسی کو چلنے دیں، ان نظاموں کو غیر فطری نہ بنائیں، کارٹل نہ بنائیں کہ شکر چند شوگر فیکٹریز ہیں
انہوں نے شکر ایک طرف کر لی، چاول ایک طرف ہو گیا، تو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کما لیتے ہیں، لیکن جواب دہی، اللہ کے سامنے جواب دہی کہ تم نے انسان کو نقصان پہنچانے کے بعد پیسے جمع کر لیے، تو تمہیں عذاب کا خوف کیوں نہیں ہوتا انسان کو؟ جیسے اس وقت عالمی سطح پر جی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جی یورپ امریکہ میں بھی ہیں، جی ہاں، لیکن وہاں یہ ہے کہ جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں تو کسی حد تک ریاستیں ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں جی ہاں، تاکہ ہر شہری کی جو ایک کم از کم آمدنی والا ہے اس کی بھی گزر اوقات ہو سکے، جی تو کم از کم ریاست کو جی اس طرح کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو کم آمدنی کے لوگ ہیں جی ان کے لیے بھی رشتہ جاں قائم رکھنا یہ عملاً ممکن رہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کے ریٹس کم ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے، اور جو یعنی تعیشات میں چیزیں آتی ہیں، لگژریز ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، بھائی ٹھیک ہے، ان پر بڑھا دیں، گاڑیوں پر ٹیکس لگائیں، ایئر کنڈیشنرز پر لگائیں، لیکن یہ کہ آٹا دال چینی اس کی قیمتیں، مثلا سگریٹ ہے، فلاں ہے، جی یہ ضروریات میں سے نہیں ہیں بلکہ ایک طرح سے نقصان دہ بھی ہیں۔ ان چیزوں کو بڑھانا چاہیں تو بڑھائیں تاکہ ان چیزوں کو روکا بھی جا سکے، لیکن جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، اشیاء خوراک، خوردنوش ہیں، اشیاء خوراک ہیں اور رہن سہن کی چیزیں ہیں، جی ان پر ریاست کو نظر رکھنی چاہیے، اور عوام تک روزمرہ استعمال کی چیزوں کو بہت آسان فراہمی اس کی ہونی چاہیے۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ پینلٹی کے بدلے میں جو اضافہ رقم لی جاتی ہے یہ سود ہے؟ اگر یہ سود نہیں تو پھر کسی کو 10 دن کے لیے ادھار دے کر 11ویں دن اس پر پینلٹی لگائی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تھوڑی وضاحت کریں پلیز۔ سرکار، ایسا ہے کہ اسلام میں تعزیر بالمال جائز نہیں ہے، ٹھیک، لہذا جو پینلٹی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 10 دن تک تو میں نے نہیں دیا تو 11ویں دن اتنا دینا پڑے گا، تو یہ تعزیر بالمال کے زمرے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ ٹھیک، دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ عادتاً نادہند ہوتے ہیں، ٹھیک، بلکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ وسلم، جو قصد کر لے کہ میں قرض لے رہا ہوں اور اس نیت سے لے کہ میں ادا نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ جیسے چور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب معاشرے میں نادہندگی کا کلچر عام ہو جائے اور لوگ وسائل رکھنے کے باوجود قرض ادا نہ کریں یا عشرتوں میں مبتلا ہوں، تو اس پر بعض فقہا نے یہ کہا کہ ان پر تصدق مالی کی شرط لگائی جائے کہ اگر تم نے یہ نہیں دیا تو اتنے پیسے تم تصدق کرو گے، خیرات کرو گے، اور تاکہ ادائیگی کا ایک احساس اس کے اندر رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی نادہندہ ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، نہیں محتاج ہے، فقیر ہے، نادار ہے، تو اس کو مہلت دینی چاہیے، اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اچھا، ایک جو ہیبیچوئل ہے، اس نے عادت بنا لی ہے، نادہندگان میں شامل ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک سوال، جو آخری سوال، وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، کہ جو بجلی کے، سوئی گیس کے جو بلز آتے ہیں، پر چیزیں وہ بل آیا آپ کے پاس 20,000 کا، تو کوئی وجہ ہو گئی، وہ وقت پہ پیمنٹ نہیں ہو سکی،
تو اگر آپ لیٹ پیمنٹ ہو رہی ہے تو وہ 21,000 ہو گئی. تو یہ 1,000 میں اور آپ دے رہے ہیں, کیا یہ دین میں جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ تو میرا اپنا بھی تجربہ ہے جی کہ بل وقت پر گھر پر نہیں پہنچایا جاتا, ٹھیک بلکہ ڈیو ڈیٹ گزرنے کے بعد دیا جاتا ہے. ٹھیک اور ٹیلی فون ہے تو کاٹ دیا, کوئی اور ہے تو یہ کر دیا. نہیں, وہ تو ایک انتظامی معاملات ہیں, وہ صحیح ہونے چاہیے. لیکن اس پر پھر پینلٹی لیتے یعنی اپنی جو کوتاہی ہے جی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ٹھیک اور پینلٹی لگا دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. نہیں ہے. اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی میں بل جمع کرا رہا ہوں تو میں اسی قیمت پر یعنی اسی اماؤنٹ پر جمع کراؤں گا جو کہ اصل اماؤنٹ ہے. یہ جو پینلٹی ایڈ کر دی جاتی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. اور جیسے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین حضرات, وقت مکمل ہوا پیام صبح کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں, بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو. بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.